کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار پر دے ماروں، کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی۔ مجھے طلاق ہوئی، یہ بہت زیادہ مشکل اور خوفناک وقت تھا، اور واقعی میں کیمرے کے سامنے آپ سے کہوں گی کہ ایسے دن بھی آئے جب میں خود کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں باتھ روم میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مجھے اس سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی کہ میں اپنا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اپنی فیملی کے بغیر میری زندگی کا ہر پہلو مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی اور مجھے ان سب سے بہت محبت تھی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں کب تک یہ کرتی رہوں گی؟ میں کب تک اپنی مدد کے لیے دوسروں پر بھروسہ کروں گی، جبکہ اللہ خود کہتا ہے آؤ میری طرف، میرے پاس آؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ السلام علیکم سسٹر ہانیہ آدم، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہانیہ آدم کون ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے متعلق ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 3 بچوں کی ماں ہوں الحمدللہ۔ میں نے ایک سکھ خاندان میں پرورش پائی، میرے والدین انڈین ہیں اور میں UK میں پلی بڑی ہوں۔ شاندار بچپن گزرا الحمدللہ، بہت ہی محبت کرنے والے والدین ملے، مگر میں شاید 24 یا 25 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئی تھی، اور یہ میری فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور الحمدللہ گرین لین مسجد میں اور ہر اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں جس کی میں خدمت کر سکتی ہوں۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ جب بڑی ہوئی تو میرے والدین نے مجھے سکھ عقیدہ سکھایا، جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جیسے مجھے گولڈن ٹیمپل امرتسر جانا بھی یاد ہے، بہت مزہ آیا تھا۔ مجھے ہیمکنڈ صاحب کو وزٹ کرنا بھی یاد ہے، جو کہ ہندو آشرم کے طور پر زیادہ پہچانا جاتا ہے، وہاں بھی بہت زیادہ مزہ آیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ بہت ہی چھوٹی عمر سے نا میں اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت کو محسوس کیا کرتی تھی، اور جب میں ان جگہوں پر جاتی تو مجھے زیادہ خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا تھا۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ میری پرورش کے دوران الحمدللہ میرے والدین نے مجھے بہت اچھی باتیں سکھائی تھیں۔ انہوں نے مجھے محنت کرنے، تعلیم حاصل کرنے اور ایمانداری جیسے اچھے اخلاق دیے۔ انہوں نے میری بہت اچھی پرورش کی الحمدللہ۔ شاید یونیورسٹی کا زمانہ تھا جب میں بڑی حد تک سیکولر زندگی جی رہی تھی، یعنی میں مذہب کو تو فالو کر ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں، ایک روحانی تعلق ضرور تھا، مگر میں کسی مذہب پر عمل نہیں کرتی تھی۔ میں آپ کو سچ بتاؤں گی کہ شراب پینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جیسا چاہتی میں وہ ویسا ہی لباس پہنتی، کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہ سب تو میرے لیے نارمل تھا۔ مجھے اس میں کوئی خرابی نہیں لگتی تھی، یہ میرا نارمل لائف سٹائل تھا اس وقت۔ تو مسلمان ہونے سے پہلے میں بس ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ نے اسلام کے متعلق پہلی بار کب سنا؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی تعصب تھا؟ ہاں، شاید میں تھوڑی سی اسلاموفوبک تھی۔ میں سوچتی تھی کہ تب عراق اور دوسری جگہوں پر کافی کچھ چل رہا تھا، اور شاید میں اللہ اکبر کے الفاظ سن کر نا خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ یہ الفاظ مجھے خوفزدہ کر دیتے تھے، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ سارے مسلمان مرد بہت سخت ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور بس اس طرح کی سوچیں تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی عمر کا جو معاملہ تھا وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا، مطلب بہت سے الٹے خیالات تھے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ تو بہت مظلوم ہیں، انہیں حجاب کیوں پہنایا جاتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بہت سے اعتراضات تھے۔ اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اسلام کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے متعلق میرے ان خیالات کے باوجود میں نے اسلام میں سب سے پہلے عورتوں پر ہی غور کرنا شروع کیا تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر بہت سے لیکچر سنے، میں نے بہت کچھ پڑھا۔ وہ دارالسلام کی ایک کتاب ہے اسلام کی عظیم عورتیں، بہت شاندار کتاب ہے۔ میرا خیال تھا کہ مسلمان عورتیں ہیں نا وہ بہت مظلوم ہیں، لیکن جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل میں معاشرہ ہی عورتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اسلام تو بہت ایڈوانسڈ مذہب ہے، در حقیقت یہ اتنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے کہ شاید ہم ہی بطور معاشرہ ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکے، اور انشاءاللہ یہ ایک بار پھر سے ابھرے گا، کیونکہ اس وقت جنسی شناخت اور خواہشات کے حوالے سے ہمیں جن بھی مسائل کا سامنا ہے، میرے خیال میں تو اسلام کے پاس ہی ان سب کا جواب ہے۔ اور شاید وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اب ہم اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ اسلام عورتوں کو کئی طرح سے آزادی دیتا ہے، در حقیقت وہ عورتوں کو اس مقام پر رکھتا ہے۔ تو اگر معاشرہ یہ بات سمجھ لینا تو وہ میری طرح مان لے گا کہ سبحان اللہ، اسلام تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، وہ حقوق جو اس ملک میں اور مسلمان ملکوں میں ہمارے پاس پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ
عورتوں کو عزت کیسے دی جائے. مثلا میں کہوں گی کہ ہمیں مہر کا دیا جانا اس کی ایک مثال ہے. پہلے تو عورت اپنی رقم مرد کو دیا کرتی تھی نا، اور اب مرد عورت کو مہر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی جو بیٹی کی پیدائش پر اپسٹ ہو جایا کرتے تھے اور اتنے زیادہ کہ وہ اسے قتل ہی کر دیتے تھے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر تم بیٹیوں کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے. سبحان اللہ. اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات، جیسے کہ عورت اگر آپ سے لڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. انہوں نے یہی کیا، وہ خاموش ہو جاتے. یعنی عورتوں کو بھی جذبات ظاہر کرنے کا موقع دیا. سبحان اللہ. کون سا دین آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے؟ میں ایسی بہت سی